جی، من مست ملنگ کی 5th اور 6th ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس ڈرامے میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں مطلب کہانی کو آگے سمجھنے کے لیے، اور میں نے لاسٹ ایپیسوڈ کی ویڈیو میں یہ بتا دیا تھا کہ جو ریا کی بہن ہے یعنی کہ اسما، اس کا کچھ تعلق ہے مبین کے گھر سے یا مبین کے ساتھ۔ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جی واقعی اس کا تعلق نکل آیا ہے، اور یہ کیوں اس طرح سے اتنا انتقام وغیرہ لینا چاہتی ہے یہ بھی کچھ ظاہر ہوئی یہ بات کہانی میں۔ چلیں آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکندر نے اس کی موٹر سائیکل پچھلے والے ایپیسوڈ میں چلا دی تھی، تو اس بار تو ظاہر ہے اس نے بدلہ لینا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کبیر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے گھر رات کو چھلانگ لگاتا ہے، اور سکندر جاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسری طرف ہوتا ہے، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے پتہ ریا کو چل جاتا ہے۔ اور ریا جب کمرے کی کھڑکیاں کھول کے دیکھتی ہے تو وہ ظاہر آواز لگاتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کبیر جب پلٹ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے یہ تو کشف ہے، یعنی کہ وہ سکندر کی بہن ہے اور اس کا نام تو ریا ہے، اور اس بات ظاہر ہے وہ غصہ بھی گھر جا کے کرتا ہے اپنی بہن ماں کو، اور کہ یہ میرے ساتھ یہ آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اوبویسلی اس کا غصہ بنتا ہے کیونکہ وہ تو اس کی عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ دشمن کی بہن ہے، اور اس نے بچپن میں اسے دیکھا تھا، اب اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ وہ لڑکی ظاہر ہے کس طرح کی شکل کی نکل آئی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے چچا ان کے مطلب جو اصل میں یہ ان کے حلقے کے انڈر آتے ہیں، یہ کوئی ایم این اے ہے اور ان کے انڈر کے مطلب ہیں یہ حلقے میں، تو اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی کیونکہ درمیان میں لڑائی ہے تو آپ لوگوں نے ان کی گلی میں نہیں جانا آپس میں، لیکن اس کی گلی میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ثابت کرتا ہے کہ میں گلی میں اس کے گیا تو کیوں گیا مجھے اس طرح سے، تو بہرحال یہاں پہ ان کی ہو جاتی ہے عزت، اور سکندر کی ایک دفعہ پھر ذلت ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر غصے میں ہی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ باہر واپس آتے ہیں دونوں بھائی بڑی عزت کے ساتھ۔ اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ سکندر ہی غلطیاں کرتا ہے، اور سکندر کو یہ فائنلی پتہ لگ گیا جو واجد ہے وہ اس کے دوستوں میں نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ آئندہ میں اپنے مسئلے خود حل کر لوں گا، تم مجھ سے دور رہو، اور تمہاری وجہ سے سارے فائدے انہی کو مل جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ واجد ان کے سکندر کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اس نے بتایا تھا کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریا ہے وہ اپنی بہن کو غصہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم انتقام کی آگ کو کیوں بھڑکانا چاہتی ہو، اور تمہیں کیا ہے، مطلب وہ اپنی بہن کے ساتھ سوال کرتی ہے، تو بھائی بھی سن رہا ہوتا ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے دوستوں نے اسے جھوٹ بولا ہے کہ وہ ریا نہیں اور کشف ہے، تو وہ اپنے دوستوں سے ناراض ہوتا ہے، بہرحال یہ ناراضگی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی بہن ہے ریا کی اسما، وہ کسی مزار میں جا رہی ہوتی ہے، اور مزار میں جا کے وہ کس سے ملاقات کرتی ہے ہم نے دیکھا، اور جی اور میں یہ پریڈکشن کر رہی ہوں، ہم نے مزار کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا، اس کی پریڈکشن کا ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کہانی کا جو اینڈ ہے وہ اچھا دکھانے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو دھمکی دے کے بلاتا ہے، وہ لڑکی واپس واقعی آ جاتی ہے ملنے کے لیے، اور پھر اس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ وہ کتنا اسے پیار کرتا تھا، اور لیکن یہاں پہ پیار کی بات پیار سے شروع کی، لیکن بعد میں بھی ایک دوسرے کو دھمکی دے کے نکل گئے کہ میں تم سے نفرت کروں گا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو یہ لڑکی ریا ہے اس نے بھی جا کے مزار پہ دعا کی، اور اس کی منت پوری ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے عشق میں پاگل ہو جائے گا اور دیوانوں کی طرح ہوگا، اور پھر ظاہر ہے دیوانگی محبت کی جو ہے وہی تو یہ سب ڈرامے میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اور بہرحال اس کے بعد ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ بہرحال بہن کو یہ بات پتہ لگی کہ میری بہن بھی کسی کے ساتھ تھی، لیکن وہ اسے بہرحال ٹال جاتی ہے۔ اور دیکھیں یہ وہی آدمی ہے جو پہلے وہ ڈرائیور کے ساتھ جاتی تھی، اور ان کا عشق ابھی بھی چل رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ اس کی شادی مبین سے ہوئی تھی، اور پھر مبین کی ماں کو یہ شک ہوا کہ اس کا تعلق کسی اور آدمی سے بھی ہے، اس لیے پھر اس کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے اس بندے کے ساتھ شادی کر لی واجد کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے کہ جو مجھ پہ شک ہوا الزام تھا وہ پھر ثابت ہو جائے گا، اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر رہی۔ اب اس کے اندر غصہ تو ہے کیونکہ اس سے محبت کرتی ہے، شادی بھی نہیں کر سکتی، اور پھر اس کے اندر غصہ تو ہے اس لیے وہ انتقام وغیرہ لے رہی ہے۔ پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ واجد ان کا جو دوست ہے کبیر کا، اس کے ولیمہ ہے، اور یہ لڑکی بھی وہاں پہنچتی ہے کیونکہ اس کی بھی دوست ہے، اس کی دوست اور اس کے دوست کی آپس میں شادی ہو رہی ہے، اور واجد نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ٹھیک ہے وہ سکندر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو اغوا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سکندر کے کو نقصان پہنچے میری طرف سے، جب ظاہر ہے بیٹی کو بہن کو اغوا ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کو ایسے ہی بلا رہا ہوتا ہے کبیر ریا کو، لیکن پھر وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے اس سے، اور جب بھاگتی ہے تو وہ اس کے جو بندے ہوتے ہیں واجد کے، وہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کبیر ہی اس کو بچاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبیر ویسے تو اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، لیکن وہ اسے پسند تو بہت زیادہ کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ خاندان کی ایک دشمنی ہے، وہ بھی غلط فہمی ہے۔ کل کو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اصل میں غلط نہیں تھا، اور نہ ہی تو اس نے قتل کیا تھا، لیکن یہ لڑکی اس طرح سمجھتی ہے، اس کو اسی کو ہی بچانے کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا، مجھے لگتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی گاڑی سے نکل کے بھاگ جاتی ہے، اور بھاگ کے جاتی بھی کہاں ہے؟ اب اسی کے گھر۔ اس کے ماں اس کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے، اور یہ سن کے حیران ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے اغوا کرنے کی کسی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے یہ بات اس کے لیے حیرت کی بات ہوتی ہے، اور غصے کی بھی۔ بہرحال کہانی آگے اچھی طریقے سے بڑھ رہی ہے، تھوڑی کچھ ڈرامے میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن اسے نظر انداز کریں تو باقی ڈرامہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک تھینک یو۔